نہیں پتا, اور we do not know ان کے اور habitual معاملات کیا تھے. اچھا ایک اور کوشچن ہے, how to craft an authentic worldview that remains non-biased despite the dynamic changes in the political and social arena. You will have to have biases. See, you have to understand biasness کو نکالنے کی تھراپی اور ٹریننگ ہوتی ہے, کتابیں ہوتی ہیں, علم ہوتا ہے, شعور ہوتا ہے, ایکسپوجر ہوتا ہے. بائسنس ہوگی. آپ خود سوچیں, امریکہ باعث ہو کے ہی اسرائیل کے ساتھ, یورپ پورا باعث ہو کے ہی اسرائیل کو امریکہ کے خلاف جنگ نہیں کرتا, کیونکہ ویٹو تو ان کو بھی پتا ہے. اب ایمنسٹی انٹرنیشنل کچھ کہتی ہے, ہیومن رائٹس واچ کچھ اور کہہ رہی ہے, اور یو این کا جو فائنل ورڈکٹ ہے وہ کچھ اور نکلتا ہے کہ ویٹو ہو گیا. تو یہ بائسنس ہی ہے نا ویٹو سے بڑی بائسنس کیا ہے؟ ایک چیز ویٹو, 5 بندوں کو ویٹو مل گیا پوری دنیا میں, اس سے بڑی بائسنس کیا ہے؟ تو ورلڈ ویو تو وہیں پہ بائسنس کا شکار ہے. You need to understand of how to actually not be biased and make sure, جب for example اب امریکہ جب ویٹو کر کے آتا ہے اسرائیل کو, کہ اسرائیل کے لیے ویٹو کر کے آتا ہے پوری دنیا کو, کہ ان کو وار کرائمز کے اوپر یا 1968 کے بارڈرز کے اوپر واپس بھیجا جائے, جتنی بھی جو انہوں نے گھر بنا لی ہیں اپنی, جتنی بھی جو اپنا ملک بڑھا لیا ہے, اس کو واپس کرنے کی بجائے ہاں یہ ٹھیک ہے. تو کس طرح منہ دکھاتے ہیں امریکہ کے صدر امریکن پبلک کو کہ ہم نے ظلم کیا پوری دنیا کے اوپر, کیونکہ ہم نے بس 60 لاکھ یہودی جو ہے نا ان کو ہم سپورٹ کریں. ہاؤ ڈو دے فیس the natural human public of America and they still get elected? So you have to understand, biases are normal if everyone is biased. If people are at a level where they're exposed to how things are actually going on, facts and figures, facts, حق کی بات بتائی جا رہی ہو, تو نیچرل انیٹ مورالٹی خود ہی آپ کی بائسز نکال دیتی. تو فیکٹ فائنڈنگ جو نا, حق بات کی تلقین, سورہ عصر کہتے ہیں نا, حق بات کی تلقین کرتے رہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین, سوائے وہ لوگ, باقی سب نقصان میں ہیں. باقی سب کے سب. ایسے بڑا ورلڈ ویو کیا بتاؤں, سورہ عصر خود ورلڈ ویو دے رہی نا, ورلڈ ویو ہے نا. انسان بولا نا تو ورلڈ آ گئی نا. انسان, مسلمان نقصان میں تو نہیں نا, کفار نقصان میں تو نہیں, انسان نقصان میں. تو والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ بھیا آپ ورلڈ ویو, تمام تر لوگ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی بائسس میں مارے جا رہے ہیں, اور سوائے وہ کون, جو کہ حق بات, ٹروتھ فائنڈرز جو ہیں وہ بچ جائیں گے, باقی سب کے سب جو ہیں وہ مارے گئے. ٹھیک ہے, اور ٹروتھ فائنڈر کے ساتھ اللہ نے کیا کہا ہے, صبر کی بھی تلقین کرتے رہے. کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, مگر صبر کرنا پڑے گا. when you have to deal with the whole community of people, you can't just start shooting people. So صبر کی تلقین اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ there is going to come a certain process, جو کہ پروسیس کے تھرو لوگوں کو نکالنا پڑے گا آپ کو اس باطل سے. حق کا الٹا باطل ہوتا ہے نا, الٹ. تو باطل سے نکالنے کے لیے صبر کا طریقہ ہے, ورنہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کہ آپ نے اللہ نہیں بننا کہ ہاں تو دوست کی تو جنتی فارغ کرو سب کو. No, that's not how it's going to work. You have to make sure once you get a fact finder, once you get the facts straight, steady approach کے ساتھ دنیا کو لے کے آئیں, اور حکمت کے ساتھ لے کے آئیں, اور صبر کرنا پڑے گا دونوں کاموں میں. This is what Surah Asr is clearly saying based on the world. So if you have a shortcut to getting a world view, and that is the only shortcut کہ قرآن اور حدیث کے تھرو آپ کو پتہ چلے دنیا کو دیکھنا کیسے. ورنہ ہر ڈاکٹرن کے اندر دوسرا ڈاکٹرن جو ہے نا بائسڈ ہے. مسلمان بھی بائسڈ ہیں, امہ کا لفظ بولتے ہی ہم بائسڈ ہو جاتے ہیں. اب غیر مسلم کہ غیر امہ سب سے پہلے تم کرتے ہو. ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ ایک یہودی کو قتل ہو گیا, تو نبی علیہ السلام نے کہا فدیہ لے لو, خون بہا جو ہے نا وہ نہیں دیں گے, کیونکہ مومن کی جان جو ہے نا غیر مسلم کے برابر نہیں ہے. بائسنس آ گئی. غیر مسلم چھلانگے مارتے ہیں ہمارے دین کے اوپر کہ تم تو اتنے باعث ہو امہ کے, پھر ہم یہودیوں پہ چھلانگے مار, اتنے تم باعث ہو کہ لوگوں کو جینٹائل بولتے ہو. جینٹائل از ناٹ ایکول ٹو دا جیو, فلسفہ وہی ہے بائی دا. تو بائسنس تو وہاں پہ بھی آ رہی تھی. سو ہر مذہب, ہر ڈاکٹرن, مذہب نہیں بولوں گا, ہر مذہب صرف ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا. سو ہر ڈاکٹرن جو ہے نا وہ دوسرے ڈاکٹرن کو باعث کرتی ہے towards its own benefit and betterment. اب آپ کو اس سے نکلنے کے لیے
اللہ تعالیٰ تک پہنچنا بہت ضروری ہے, کیونکہ انسانوں کے اندر آپ کو یہ بائسنس کی جو ریموول تھراپی نہیں ملے گی. ایک ہی بس طریقہ ہے اس کو نکالنے کا, کہ جو اللہ کے لیے اللہ کو سمجھ بیٹھا ہے اور اللہ کو ماننا شروع ہو گیا اور اللہ کی ماننا شروع ہو گیا, تو پھر چاہے وہ مسلمان کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھنے والوں کو مار دیا جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے, یہ ہے باعث مسلمانوں کی امہ کی نو, امہ کی وجہ سے نہیں بچیں گے, اللہ کی وجہ سے مریں گے یا اللہ کی وجہ سے بچیں گے. اتنے کلیئر احکام اور اتنے کلیئر ایویڈنسز ہیں اسلام میں کہ جو آپ صاف سمجھ آتی ہے کہ جو کہتے ہیں نا کیا تم لوگ امہ کرتے رہتے ہو, تو 70,000 بندہ شہید ہو گیا رد کے غزوے میں جب ابو بکر صدیق نے زکوٰۃ کے خلاف لڑائی کی. مسلمان ہی مار رہے تھے نا, کلمہ پڑھنے والے, باقی سارے کام پورے کرنے والے تھے. آج کل کے کسی بھی مسلمان سے زیادہ بڑے مسلمان تھے وہ, صرف زکوٰۃ نہیں دیتے. ہم تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی سارا کچھ نہیں کرتے نا. سو انڈرسٹینڈ بائسنس کی جو ڈٹرمنیشن ہے نا, وہ آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ میں ریلیٹیو تو نہیں ہو رہا. اگر میں نے ریلیٹیو ہونا ہے تو میں باعث, مسلمان کے لیے باعث ہے, غیر مسلم جو ہے یہودی کے لیے ہے, کرسچن کے لیے, اور ایتھیسٹ کے لیے ہے, اور ہیومینیٹیرین جو نیا ہیومنزم کا مذہب ہے وہ اپنے اس اسکول آف تھاٹ والوں کے لیے باعثنس تو ہوگی. سو کون توڑے گا یہ باعثنس؟ صرف اللہ توڑیں گے, کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام کر رہا ہے بس وہی ہے. اب یہ کوئی بات ہے کہ ہاں تو تم اللہ تعالیٰ والے ہو تو تم اللہ والوں کے لیے باعث ہو. جی ہاں, اللہ کے لیے, اللہ والوں کے لیے باعث ہونا کی خیر ہے, بیکاز ہم کسی بندے کے لیے یا اپنے نفس کے لیے تھوڑی باعث ہو رہے ہیں, ہم تو اللہ کے لیے باعث ہو رہے ہیں. اور اسی وجہ سے فلسفی میں غیب کے کانسیپٹ کو اتنی کوئی خوبصورتی سے احسان عظیم قرار دیتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نظر آتے تو ہماری کیمسٹری کوئی اور ہوتی. ہم اگر کسی نظر آنے والی چیز کو اللہ تعالیٰ سجدہ کرا تو یہ جسم کی کیمسٹری تباہ ہو چکی ہوتی ہے, ہم کسی اور بیماری میں لگتے. اللہ تعالیٰ ہم اپنے ایک خاص ایگو کو, خاص نارسسزم کو, مطلب اسپرچل ڈیزیز بھی ہماری ایویڈنٹ ہوئی تھی. یہ کسی اور دن بتاؤں گا تفصیل اس کی, مگر چونکہ اللہ تعالیٰ غیب میں ہے اور غیب کو مانتے ہوئے ہم سارا کا سارا کام اس ہستی کے لیے کہہ رہے ہیں جو نظر بھی نہیں آتی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نہ ایروگینٹ ہو سکتی, بیکاز اللہ تعالیٰ غیب میں, یہ اس لیے نہ ہوئے ایک ایسی ہستی جو غیب میں اور اس کو ہم سجدہ کر لینا, تو اس کی وجہ سے ہماری جو ریگولر جو کیمیکل بینگ ہے, جو اسپرچل بینگ ہے نا, یہ جو جسم ہے, جو ہماری روح ہے, وہ اپنی آپٹیمم سطح پہ. سو وہ والی بائسنس جو ہے نا وہ آ نہیں سکتی ہماری, کیونکہ وی آر گوئنگ ٹورڈز technically an objective which is not even in this planet. ہم کیسے بتائیں, ہم آفٹر لائف کے لیے کر رہے ہیں سارا کام. so it is either total eccentricism or pure faith. ان دونوں کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ایک غیب کے ماننے والے کو ٹیگ کرنے کے لیے. یا تو بہت بڑا خبتی ہے, ایک ایسی ہستی کو مانتا جو نظر نہیں آتی اور اس کے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے, یا پھر ایسا کوئی ایمان ہے اس کا, ایسا کوئی مومن ہے. اور یہ کیسے شناخت ہوگی ایک خبتی اور ایک مومن میں فرق کیا ہوگا؟ اس کے اعمال سے, کہ باقی جگہوں پہ بڑا بیلنس کر رہا ہے, بیویوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے, بچوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے, انصاف کرتا ہے, احسان کرتا ہے. ایک خبتی لوگوں کی تو نشانی نہیں ہے. سو یہ سارا کا سارا معاملہ اپنے تمام تر دنیا کے نظام کے تھرو بتائے گا کہ ایک مومن اپنی نرمی سے, حسن سلوک سے, اپنی ایثار اور قربانی سے کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے, اپنے بچوں کو بھی قربان کرا, تو وہ خبتی نہیں ہو سکتا, کیونکہ خبتیوں کی باقی کی تمام تر نشانیاں جو ہوتی ہیں نا وہ کسی اور طریقے کی ہوتی ہیں, ہم سب کو پتا ہے, ان کو اسپتالوں میں ڈالا جاتا. سو آئی ہوپ دس از, I mean, such a beautiful question. I really had to go in more detail. I am craving to go into more detail. I'm